بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام کریم میں اللہ کے درود اور سلام محمد کے صلوات کرنے والا یہ بات یہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوئی کہ یہ جشن، یہ محفل ہمشہ کے پیغمبر حضرت علی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے۔ اپنے بیان کا آغاز کلام پاک کے تیسرے سورہ آل عمران کی ایک آیت سے کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين۔ ارشاد العزت ہے کہ ہم نے مصطفیٰ بنایا، برگزیدہ بنایا، چن لیا، انتخاب کر لیا، مرتضی بنایا، مشتبہ بنایا، اشتباہ بنایا، ارتضا بنایا، آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین میں، یعنی نگاہ انتخاب قدرت ہی ہے۔ اللہ انتخاب کر رہا ہے عالمین میں آدم اور نوح کو، لیکن آدم اور نوح کی اولاد کو نہیں، آل کو نہیں، لیکن ابراہیم کو انتخاب کر رہا ہے آل کے ساتھ، عمران کو انتخاب کر رہا ہے آل کے ساتھ، اور وہ بھی عالمین میں۔ عالمین وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ تو عالمین کوئی بہت چھوٹا سا نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں یہ انتخاب ہوا ہے۔ 1,24,000 انبیاء، ان کے اوصیاء، ان کے اولیاء، لیکن انتخاب نہایت مختصر، صرف آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران۔ کیوں آدم کو کیوں چنا؟ ظاہر ہے کہ پہلا بشر ہے، پہلا نبی ہے، آغاز انسانیت ہے، آغاز نبوت ہے، اس لیے اس کو انتخاب کیا عالمین نے۔ نوح کو کیوں چنا؟ درمیان کے اور انبیاء جو آدم اور نوح کے درمیان ہیں، ان کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ آدم کے بعد نوح کو کیوں چنا؟
اللہ نے جو نازل کی وہ حضرت نوح پر نازل کی. ابھی تک صرف نبوت تھی لیکن کسی نبی پر شریعت نہیں اتری تھی. نوح پر پہلی بار شریعت اتری. اس لیے نوح کو چنا کہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور شارع بھی ہیں. آدم اور نوح کے بعد یہ ابراہیم کی آل کو میں ابراہیم کے کیوں چنا؟ اس لیے کہ نبوت، رسالت اور شریعت کا تو انتخاب ہو چکا، برگزیدہ بنایا جا چکا. اب یہ ابراہیم کو کیوں چنا جا رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جواب یہی آیا کہ ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن ہم ان کا انتخاب اس لیے کر رہے ہیں انی جاعلک للناس اماما. اب ہم امامت ادا کر رہے ہیں. چونکہ اب تک کسی نبی کو امامت نہیں دی تھی. نبی تھا، رسول تھا، دوست تھا، لیکن اب ہم امامت دے رہے ہیں. لیکن ابراہیم کے ساتھ ہم آج کو اس لیے چن رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابراہیم اگر رسالت، نبوت اور امامت کے مالک ہیں تو ہم نے یہ بھی اعلان کیا وَإِنَّا مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے. نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، خلت بھی دی، امامت بھی دی اور اب آخر میں شیعت دے دی. اس لیے ہم نے برگزیدہ بنایا. تو اس پورے انتخاب میں شیعت بھی برگزیدہ ہے، مصطفیٰ ہے. شیعت مصطفیٰ ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، اللہ کی نظر میں منتخب ہے، اللہ نے پسند کیا ہے. اور آخر میں اعلان کیا ہم نے عمران اور آل عمران کو چنا. جب ساری چیزیں ہو چکی، نبوت بھی، رسالت بھی، شریعت بھی، خلت بھی، امامت بھی، شیعت بھی، تو اب تو سارا چناؤ ہو چکا. اب باقی کیا تھا؟ جو عمران اور آل عمران کو چنا گیا. تو اللہ یہی جواب دے گا کہ کچھ آدم کو دیا، کچھ نوح کو دیا، اور کچھ ابراہیم کو دیا، اور کچھ آل ابراہیم کو دیا. جو کچھ دے چکے تھے آدم، نوح اور ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وہ سب کچھ ہم نے عمران میں جمع کر دیا، اس میں انتخاب کر لیا. یہاں ہم نے ساری چیزیں یکجا کر دی. عمران کی گود میں رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے، شریعت بھی ہے، اور خلت سے بڑھ کے محبوب الہی خلیل وہ ہے جو خود کہے اللہ سے مجھے دوست بنا لے، لیکن حبیب اسے کہتے ہیں جسے اللہ خود کہے میں نے تمہیں دوست بنایا. تو یہاں سب کچھ جمع کر دیا اور یہ آخری چناؤ ہے. اس کے بعد کسی کا انتخاب نہیں ہوگا. بس عمران اور آل عمران کے بعد اب قیامت تک کسی کو نہیں چنا جائے گا. اچھی آیت تھی، سورہ آل عمران میں ہے. اسی آیت کی وجہ سے سورہ کا نام آل عمران ہو گیا. چونکہ فضیلت آل محمد چھپی ہوئی ہے اس آیت میں، اس لیے لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ ایسا کیا تاکہ آنکھ خوش نہ ہو سکے، آنکھ کو خوشی نہ ہو. اور یہ کوشش بہت ہی شروع میں ہو گئی. مولانا مودودی نے خلافت اور ملوکیت اپنی مشہور کتاب میں
یہ لکھا ہے کہ مروان بھی کاتب تھا اور لکھا کرتا تھا، آیات جب نازل ہوتی تھیں اور کاتبوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی کتابت کرتا تھا۔ جب یہ آیت آئی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تو مروان نے اس آیت کو قرآن میں اس طرح لکھا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل مروان علی العالمین۔ اس کے معنی عمران کے معنی مروان کو معلوم ہے، توجہ ہے نا؟ حضور کو پتا چل گیا، جبریل نے آ کے بتا دیا۔ مولانا مودودی لکھ رہے ہیں خلافت ملوکیت میں کہ جبریل نے آ کر نبی کو بتایا، نبی نے کہا وہ لاؤ جہاں آیت لکھی گئی ہے، اور قلم لے کر آپ نے لفظ مروان کو کاٹ کر عمران لکھا۔ اب مودودی زندہ ہوتے تو ان سے یہ پوچھا جاتا کہ پھر یہ کیوں لکھا گیا کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا اور پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا، تو سرکار نے پڑھا دی اور صحیح لفظ وہاں پر لکھا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسی بات پر مدینے سے نکلوا دیا، اس بات پہ نکالا گیا کہ سرکار نے کہا کہ قرآن کے لفظوں کو بدلنا برداشت نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات شروع ہو گئی کہ آدم پہ جھگڑا نہیں تھا، نوح پہ جھگڑا نہیں تھا، ابراہیم اور ان کی آل پہ جھگڑا نہیں تھا۔ سمجھ رہے تھے عرب والے کہ عمران کے کیا معنی ہیں، عمران کے کیا معنی ہیں اور آل عمران کون ہے، لیکن چھپانے کے لیے مفسرین نے، تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر یہ لکھی کہ عمران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد کا نام تھا۔ بات صحیح ہے، صحیح نام تھا۔ پھر لکھا حضرت مریم کے والد حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام عمران تھا، اس لیے عیسیٰ کو عیسی عمران کہتے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ جو طے ہے کہ دو عمران ہو سکتے ہیں تو تیسرا عمران بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے چاہا کہ ذہن وہاں تک نہ پہنچے کہ عمران کون ہے، لیکن آیت میں کمقلوں کے لیے ایک ایسی بات کہہ دی کہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کی اولاد کو چنا، عمران کو اور عمران کی اولاد کو چنا۔ انتخاب آخری ہے، جب تک دنیا رہے تب تک عمران کی اولاد کا رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کسی کو چنا نہیں جائے گا۔ اگر موسیٰ اور ہارون کے والد عمران اس آیت میں مراد ہیں تو حضرت موسیٰ کے کوئی بیٹا ہوا نہیں، ایک بیٹی تھی اور اس کی نسل آگے چلی نہیں۔ ہارون کے بیٹے مر گئے تو نہ پوتے ہوئے نہ پروتے، آج روئے زمین پر نہ کوئی موسیٰ کی اولاد ہے نہ ہارون کی اولاد ہے، تو عمران کی کون اولاد ہے؟ حضرت مریم کی شادی
بغیر شوہر کے عیسیٰ پیدا ہوئے، عیسیٰ کی شادی ہوئی نہیں، 33 برس کی عمر میں چوتھے آسمان پر گئے، تو اس عمران کی بھی نسل نہیں، اب کوئی تیسرا عمران تلاش کرو جس کی اولاد باقی۔ جس کی نسل باقی ہو، جس کی نسل دنیا میں پھیلی ہو، تو آئیے دیکھیں وہ عمران کون ہے۔ اگر یہ آیت دوبارہ پڑھی جائے کسی اور ذات کے لیے تو ہم وہاں سے واپس چلتے ہیں اور شجرہ بھی مل جائے گا اور عمران بھی مل جائے گا۔ اب تمام مختلفان مورخین نے متفق ہو کر لکھا، جب علی اکبر چلنے لگے تو حسین نے آسمان کو دیکھا، پھر علی اکبر کی طرف دیکھا اور آواز دی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و ابراہیم علیہ السلام۔ سن لیا، یعنی علی اکبر آل عمران ہے، تو کون ہے علی اکبر؟ حسین کے بیٹے ہیں۔ حسین کون ہے؟ علی کے بیٹے ہیں۔ علی کون ہے؟ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ وہیں رک جائیے، ابو طالب کنیت ہے، نام عمران ہے۔ نام عمران۔ اب یہ آیت حسین نے علی اکبر کو دیکھ کر رخصت پر پڑھی، بتایا انتخاب، یعنی علی اکبر مصطفیٰ ہیں۔ اب ذرا یہ مصطفیٰ کے معنی سمجھ لیجیے تو پھر میں آگے بڑھوں۔ مصطفیٰ چنا ہوا، پسندیدہ، برگزیدہ، بزرگ تر، اس کو کہتے ہیں عمل اصطفیٰ، یعنی چن لینا۔ بہت سی چیزوں کے درمیان میں کسی ایک چیز کا انتخاب کر لینا، اصطفیٰ یعنی مصطفیٰ۔ سارے لفظوں کے ایک ہی معنی ہے، چن لینا۔ مصطفیٰ، اصطفیٰ، مرتضیٰ، ارتضیٰ، مشتبہ، اشتباہ، مختار، چنے ہوئے لوگ۔ اب یہ آیت حسین نے علی اکبر کو دیکھ کر پڑھی، انتخاب بتایا، لیکن پہلی بار مصطفیٰ اور اصطفیٰ آیت بعد میں اترے گی، اس سے پہلے یہ عمل ہونا چاہیے کہ اصطفیٰ کیا جائے، چنا جائے۔ تو آئیے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کب ہوا اور آیت نے اس واقعے کی طرف نشاندہی کی، اور وقت وہ ہے کہ عبد المطلب کی عمر 90 برس ہے اور محمد کی عمر 8 برس ہے، اور کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق عبد المطلب کے 16 بیٹے تھے، ایک روایت ہے 18 بیٹے تھے، ایک روایت ہے 12 بیٹے تھے، لیکن وقت وفات سب جمع تھے۔ تعداد کچھ بھی ہو، بیٹے سب موجود تھے، اس لیے کہ عبد المطلب وصیتیں کر رہے تھے۔ بیٹوں کا ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ سردار عرب وصیت کر رہا ہے، جانے اب سرداری کس کو ملنے والی ہے۔ دیکھیں سرداری کی شرط ہے، اگر ایک بیٹے کا اعلان کر دیتے کہ یہ میرے پاس سردار ہے تو تلواریں چلتی، لیکن شرط ایسی لگا دی تاکہ جنگ نہ ہو سکے اور سارے بھائی ایک کو سردار مان لیں۔ اب بستر پہ لیتے ہیں عبد المطلب اور گود میں بیٹھا ہے پوتا
محمد جو 8 برس کا ہے، اور سامنے کھڑے ہیں سارے بیٹے، ایک ایک بیٹا کھڑا ہے، ایک ایک کا نام لیا اور ایک ایک کا نام لے کر کہا میرے بعد میرے اس پوتے کی پرورش کون کرے گا؟ جس طرح میں نے پالا ہے اسی طرح کون پالے گا؟ اے عباس بن عبد المطلب، کیا خیال ہے کہ مجھے دے دیجئے، میں پالوں گا۔ عبد المطلب نے کہا کیسے دے دوں؟ تمہارے تو خود ہی اتنی اولاد ہے، جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے وہ دوسرے کی اولاد کا خیال نہیں رکھتا۔ زبیر بن عبد المطلب نے کہا میرے حوالے کر دیجئے۔ عبد المطلب نے کہا تم تو لاولد ہو، جس سے کوئی اولاد نہیں ہوتی، وہ کسی اور کی اولاد کو محبت کیسے دے سکتا ہے؟ ابو لہب نے کہا میرے حوالے کر دیجئے، کہ کر تو دیتا تو دولت مند ہے لیکن زبان کا بدتمیز ہے، تو تہذیب سے بات نہیں کر پائے گا، اس لیے میں اپنے پوتے کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ حمزہ نے کہا میرے حوالے کر دیجئے، کہ تم کم سن ہو، محمد کے برابر ہو، تم ان کی پرورش کیسے کرو گے؟ ایسے میں ابو طالب نے آواز دی بابا اس بچے کو میرے حوالے کر دیجئے۔ ابھی تک جو بیٹا بول رہا تھا اس کو جواب دے رہے تھے، جب ابو طالب نے کہا میرے حوالے کر دیجئے تو اب ابو طالب کی طرف نہیں دیکھا، پلٹ کر پوتے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ تو تاریخ نے لکھا محمد منہ سے نہیں بولے، دادا کی گود سے اترے اور دوڑتے ہوئے ابو طالب کی طرف چلے۔ میں توجہ کیجیے گا، میں پورا منظر آپ کے سامنے دے رہا ہوں، منظر نگاہوں میں رہے۔ دیکھیں جب بچہ گود کی طرف آتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ کیا عالم ہوتا ہے؟ بچہ آ رہا ہے گود کی طرف تو ظاہر ہے گود میں لینے والا کیا کرے گا؟ ہاتھ پھیلا دے گا۔ بچہ آیا، محمد دوڑتے ہوئے ابو طالب کی طرف آئے، دونوں باہیں پھیلی اور جب گود میں آ گئے تو دونوں باہیں سمٹی۔ اب سمٹی تو بتایا ابو طالب نے کہ میں نے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں آج پڑھتا ہوں قرآن لو سمو بہذا البلد انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ سورہ بلد کی میں نے 3 آیتیں پڑھی۔ اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے اور میں بڑی عجیب قسم کھا رہا ہوں، مجھے مکے کی 4 دیواری کی قسم جس کے اندر محمد تم ہو۔ تو اگر مٹی کی دیواریں محمد کا حصار کریں تو اللہ اس کی قسم کھاتا ہے، اور اگر ابو طالب کے تو جو ہے نا محمد کا کیا نام ہے؟ مصطفیٰ۔ کسی کو چن لینا اس عمل کا کیا نام ہے؟ مصطفیٰ۔ ایک ایک بیٹے سے کہا عبد المطلب نے کون پالے گا میرے پوتے کو، یعنی مصطفیٰ کو، یعنی چنے ہوئے کو۔ تو محمد سے پوچھا تم کس کو چنتے ہو اپنی سرپرستی کے لیے؟ تو مصطفیٰ نے ابو طالب کو مصطفیٰ بنایا۔ چن لیا۔ اب کہنے دو مجھے محمد کو اللہ نے چنا اور محمد نے ابو طالب کو چنا۔ آئے جماعی اللہ نے کہا تم نے چنا۔ انا العالمین، عالمین
بہذا البلد، ہم تمہیں مکے سے نکال رہے ہیں لیکن پھر یہاں واپس لائیں گے. اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں عجیب قسم میں کھا رہا ہوں، مجھے باپ کی قسم، مجھے بیٹے کی قسم. یہ باپ کون ہے، یہ بیٹا کون ہے، یہ بلد الامین کون ہے، یہ ہذا البلد کیا ہے، یہ کعبہ کیا ہے، یہ ہجرت کیا ہے، یہ فتح مکہ کیا ہے. بتایا قرآن نے کہ جب مکے میں تھے تو باپ حفاظت کر رہا تھا، جب مدینے میں آئے تو بیٹا حفاظت کر رہا. باپ ابو طالب ہے، بیٹا علی ہے. اصطفیٰ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. قصر بنی مقاتل ایک ایک جگہ کا تاریخ نے ذکر کیا کہ حسین مکے سے کربلا تک کس کس منزل پر رکے. یہ کربلا سے 2 منزل پہلے کی منزل ہے جس کا نام ہے قصر بنی مقاتل. اور یہاں سواری حسین کی تیز جا رہی تھی. چونکہ حسین تھکے ہوئے تھے اس کے گھوڑے پر سو گئے تھے، اور اکثر سوار عرب میں گھوڑے پر ہی سو جاتے ہیں اور سر کو زین پہ رکھ لیتے ہیں، گھوڑا چلتا رہتا ہے. عام گھوڑا چلتا رہتا ہے، یہ تو حسین کا گھوڑا تھا. سواری جا رہی تھی اور جب حسین کی سواری چلتی تھی تو ہمیشہ ایک طرف علی اکبر اور دوسری طرف عباس رہتے تھے. انہیں معلوم ہے حسین آرام کر رہے ہیں، اس لیے علی اکبر کی نظر بھی حسین پر، عباس کی نظر بھی حسین پر. اچانک حسین کی آنکھ کھلی اور جو سر اٹھایا تو بے اختیار آسمان کو دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر نے فوراً گھوڑے کو آگے بڑھایا، قریب آئے. بابا یہ کلمہ تو ہر وقت کہنا چاہیے لیکن اس وقت آپ سو کر اٹھے اور یہ کلمہ آپ نے کیوں کہا؟ کہا علی اکبر میں ابھی سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ منادی ندا کر رہا ہے اور صحرا میں ایک آواز آ رہی ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے تعاقب میں جا رہی ہے. اس لیے جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے یہ کلمہ کہا تو علی اکبر اور قریب آ گئے. کہا بابا موت ہم لوگوں کے تعاقب میں ہے تو یہ بتائیے کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے کہا بے شک علی اکبر خدا کی قسم ہم لوگ حق پر ہیں، ہم سب حق پر ہیں. تو فوراً علی اکبر نے سینے کو تان کر کہا بابا پھر کیا پرواہ، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. یہ موت کس کا ہے؟ علی کا. نہج البلاغہ میں موجود ہے. پوتے نے مجسم کیا، علی کا قول تھا علی اکبر موت پر جا پڑے. موت بھاگ رہی تھی، علی اکبر تعاقب کر رہے تھے. بھائی میں بہت دیر سے آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ ذاکر کو بھی داد دے رہے تھے، خوب داد آپ نے محب فاضلی کو دی. تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ اتنی داد آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو میرے سمجھ میں بات آ گئی. کیا سمجھ میں آ گئی؟ کہ انہوں نے خوب دینی مسائل سمجھے ہیں، ایک ایک نکتہ جانتے ہیں، سب کچھ سنا ہے، شعر و ادب جانتے ہیں. تو ہمیں بڑا اطمینان تھا. لیکن اب ہم کو ذرا سی حیرت ہو رہی ہے کہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں آپ. آپ نے قول کو ضائع کیا اس لیے کہ آپ وہاں تک نہیں پہنچے. اس طرح کوئی نہیں لڑا کہ علی اکبر نے آپ کو قلب لشکر میں ڈال دیا. یہ بات زیارت الہیہ میں امام زمانہ نے کہی کہ علی اکبر تلوار چلاتے ہوئے بھگتے جاتے تھے اور لشکر بھاگتا جاتا. اگر پوری جانتا ہوں تو رات گزر جائے. کئی بار کر چکا ہوں لیکن یہاں موقع نہیں. اس لیے
کہ دیکھیے جنگ کرنے والا اگر کائنات کا بہادر ہے، سب سے بڑا بہادر ہے، اس وقت تک وہ مجاہدہ نہیں کرتا جب تک کہ اس سے بڑا دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ کچھ کہا تاریخ عرب نے لکھا کہ ہزاروں لڑائیاں عرب میں ہوئی، بڑے بڑے بہادروں کا نام تاریخ میں موجود تھا، لیکن ابن ابی حدید معتزلی جس نے شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، اس نے لکھا کہ علی کی لڑائیوں کے بعد پرانے لڑنے والے پہلوانوں کو عرب والے بھول گئے، توجہ رکھیے گا، بھول گئے۔ جب بدر میں علی کو لڑتے دیکھا، احد میں لڑتے دیکھا، خندق میں لڑتے دیکھا، خیبر میں لڑتے دیکھا، ذاتے سلسبیل میں لڑتے ہوئے دیکھا، وادی عابس میں لڑتے ہوئے دیکھا، وادی رمل میں لڑتے ہوئے دیکھا، حنین میں لڑتے ہوئے دیکھا، تو ساری لڑائیاں بھول گئے اور ہر ایک یہ کہتا علی سے بہادر کوئی نہیں، علی کے بہادر کوئی نہیں، علی جیسا بہادر نہیں دیکھا۔ سوال یہ ہے علی اتنی بہادری سے لڑتے کیوں تھے؟ کسی نے علی سے پوچھا جو مقابل آتا ہے وہ بچ کے ہی نہیں جاتا، آپ کی تلوار سے مارا جاتا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اب آپ کے جواب سمجھ میں آئے تو ہم کیا کریں؟ ہمارے تو سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی تو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ کا امتحان ہے، اس لیے کہ جواب کوئی طویل تو دینا نہیں ہے کہ یوں کرتا ہوں اور یوں کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں، سیدھا سیدھا جواب علی نے دیا۔ اس نے کیا پوچھا؟ اس نے کہا جو آپ کے مقابل پہلوان آتا ہے بڑے سے بڑا بہادر نامی تڑکا پٹا ہوا، مگر آپ کے مقابل آتا ہے مارا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، یعنی کیسے؟ کیا یقین کرو گے؟ کا بیان کیجئے کہ جب پہلوان میرے مقابل آتا ہے اور جب اس کی آنکھ مجھ سے چار ہوتی ہے تو اس کے اندر کا وجود، یہ کہہ رہے تھے نا محب فاضل، میں دستک دیتا ہوں کس کو؟ اندر کے وجود کو۔ علی کہتے ہیں اس کے اندر کا وجود، اس کا رونا رونا پکار کے کہتا ہے چاہ علی کے ہاتھ سے قتل ہو جا۔ وہ آتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ عمر ابن ابی رب کا قتل آسان تھا، حارث کا قتل آسان تھا، مرحب کا قتل آسان تھا، یاسر کا قتل آسان تھا، حمزہ کا قتل آسان تھا، حنین کی لڑائی میں ابو جہل کا قتل آسان تھا۔ آسان تھا تو کوئی اور چلا جاتا۔ جوشن بازو کونیوں سے کلائی تک اور دستانے لوہے کے، موٹے والے لوہے، بازو بند، شانے پر زیرہ لگتا چار آئینہ، خوٹ لوہے کا، اس کے اوپر ایک پتھر کا ٹکڑا۔ اسے پتا تھا کہ علی سر پہ ضربت لگاتے ہیں، اس لیے لوہے پہ پتھر رکھا تاکہ علی کی ذوالفقار ٹوٹ جائے، مگر یہ نہیں پتا تھا آسمانی ہے۔ آسمانی تلوار ہے علی کے پاس۔ آیا علی نے کہا مقابل کو ہم موقع دیتے ہیں، پہلا وار ہمارا نہیں ہوگا، تو وار کر۔ وہ سب کچھ لے کے آیا تھا، صحیح سپاہی تھا، تمام ہتھیار لے کے آیا تھا، نیزہ بھی، بھالا بھی، سروہی بھی، تلوار بھی، گرز بھی، تیر و کمان بھی،
باری باری سارے حلقے آزمائے، ایک ذوالفقار سے تیر بھی کٹے، نیزہ بھی کٹا، بھالا بھی کٹا، سروئی بھی کٹی، گوشت بھی کٹا، کہا تلوار نکال، تلوار کا وار کیا۔ علی نے کہا تو سارے وار کر چکا، اب میرا وار، اب میرا وار۔ مقابل ہے مرحب، علی کی ذوالفقار اٹھی، نہ کندھے سے چلی نہ کمر سے چلی، وہیں سے چلی جہاں پتھر رکھا تھا۔ خیبر کے میدان میں لوہا جب پتھر سے ٹکرایا تو آواز گونجی جو اب تک گونج رہی ہے۔ پاس گشت ہے اس آواز کی، ٹکرائی ذوالفقار۔ اب ذوالفقار نے پتھر کو کاٹا دو حصے، لوہے کو کاٹا، ہونٹ کو کاٹا، سر کو کاٹا، گردن کو کاٹا، سینے کو کاٹا، پسلیوں کو کاٹا، شکم کو کاٹا، گھوڑے کو دو حصے کیا، آدھا مرا ادھر آدھا مرا ادھر، تلوار چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ اور بدر سے لے کر خندق کا تلوار قیام میں رہی، رکوع میں رہی، قیام میں رہی، رکوع میں رہی۔ آج ذوالفقار سجدہ کرنا چاہتی تھی، سجدے کے لیے مصلی چاہیے تھا، جبریل نے پروں کا مصلی۔ ایک اور صلوات پڑھیے گا۔ ابو جہل حنین میں اونٹ پہ بیٹھا تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، علی گھوڑے پر۔ اب جو لوگ کہتے ہیں علی چھوٹے تک کے تھے تو حنین کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ابو جہل تمام پہلوانوں میں سب سے لمبے قد کا تھا اور پھر اونٹ پہ بیٹھا تھا۔ جیسے مرحب کو مارا، سر سے تلوار چلی ابو جہل پہ اور دو حصے کیا۔ علی تین طرح کے وار کرتے تھے، ایک طول کا وار، ایک عرض کا وار۔ طول کا وار اوپر سے، عرض کا وار کمر سے، سیفی کا وار ترچھا، ایک کندھے سے اور کمر تک ترچھا۔ لیکن تینوں بار علی کیسے ہوتے تھے کہ آدھا کرتے تھے، اگر ترازو میں تولا جائے تو برابر ہوتا تھا۔ برابر ہوتا۔ جب روضہ نجف میں جائیں اور باب قبلہ سے داخل ہوں اور سیدھے زری کے پاس جائیں تو زری کے نیچے جو بلاک پتھر لگے اس میں دو سوراخ ہیں، اگر آپ جائیں تو یہ دونوں انگلیاں اس کے اندر ایسے چلی جاتی ہیں، دونوں سوراخوں میں اتنا فاصلہ ہے۔ اب وہاں زوار سے پوچھے گا یا کوئی خدام بتائے گا کہ یہ کیا ہے؟ مرہ بن قیس ایک بادشاہ تھا، نجف میں یہ واقعہ لکھا ہوا فریم میں لگا ہوا اس معجزے کو بتانے کے لیے، اور کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ اس نے کہا ہمارے اجداد کو کس نے مارا؟ لوگوں نے کہا علی نے۔ اس نے کہا ہمارے اجداد کو کس نے قتل کیا تھا؟ کہا علی نے۔ کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ نجف میں رہتا ہے۔ کہا ہم اس سے اپنے باپ دادا کا انتخاب لیں گے۔ تلوار لے کے سیدھے نجف پہنچ گیا اور اندر گیا اور زری کے پاس آواز دی، علی اٹھو۔
تم نے ہمارے باپ دادا کو مارا ہے، اگر اب تم نے شجاعت ہے تو اٹھو مقابلہ کرو۔ مرہ بن غیب بادشاہ مقابلہ کرو۔ کہتے ہیں وہیں زری سے 2 انگلیاں نکلی اور اس کو بیچ سے ایسے انگلیوں نے 2 ٹکڑے کر دیا مرہ بن غیب کو، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ آدھا ادھر آدھا ادھر۔ خداموں نے کہا نبی سے اٹھا کے باہر لے جاؤ۔ اٹھا کے جب باہر لائے نجف سے باہر تو دونوں حصوں سے خون بہنا شروع ہوا۔ جب تک زری کے پاس تھا خون نہیں ملا۔ کیا پتہ چلا؟ ارے نجس خون نجف میں نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے مر گیا؟ بڑے عالم کو بلایا گیا، آیت اللہ کو، یہ بتائیے اس کو کس نے مارا؟ کہ اس کو علی نے مارا، خود علی نے مارا۔ کا ثبوت کا ترازو لاؤ، اگر دونوں حصے برابر ہیں تو علی نے مارا۔ تو لگ رہا تو برابر تھا، برابر تھا، برابر تھا۔ تاریخ پہلوان مقابل آیا اس لیے کہ لشکر بھاگ رہا تھا اور کوئی ٹھہر نہیں رہا تھا اور ہمارے ساتھ پکار رہا تھا اس کو ختم کرو ورنہ لشکر ختم ہو جائے گا۔ تو ہر ایک کہتا تھا یہ شبیہ ہے، محمد ہے، ہم اسے کیسے قتل کریں؟ تو کہا روم سے جو تاریخ پہلوان آیا ہے اس کو اس کے مقابل بھیجو۔ کوئی گیا اور کہا چلو عمر سعد نے بلایا ہے۔ کہا کیوں بلایا ہے؟ کیا عباس آئے ہیں؟ مجھ کو تو لایا گیا ہے اس لیے کہ جب عباس آئیں گے، لیکن 4 پہلوان لائے تھے لشکر یزید والے عباس کے لیے۔ آئے 4 بڑے پہلوان جس میں ایک عرضہ ہے اور ایک یہ تاریخ ہے۔ چاروں کو بچوں نے مارا، آئے تھے عباس کے لیے۔ عباس کے مقابلہ جب مقابل آیا تاریخ پہلوان علی اکبر، علی اکبر نے عقاب کی لگاموں کو کھینچا۔ لڑنا چاہتا ہے؟ کیا لڑنا چاہتا ہے؟ کہ تم کو ابھی لڑتے ہو، تم سے کیا لڑیں؟ کہ میدان جنگ کا یہ اصول نہیں ہے، اگر بہادر ہے تو مقابلہ۔ کہ تیری ماں روئے گی، کہ تجھے اس سے کیا؟ دیکھنا یہ تیری ماں روتی ہے تجھے، تیری ماں روئے گی۔ بہت بات ہے۔ اب توجہ، میں جہاں سے چلا تھا آپ کو واپس لاتا ہوں، یہی آپ کے ذہن کا امتحان تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ علی نے بدر فتح کی، جنگ احد فتح کی، جنگ خندق فتح کی، حنین فتح، ذات سلاسل فتح، وادی عابس فتح، وادی رمل فتح، ساری جنگیں علی نے فتح کی۔ کیوں؟ راز یہ ہے کہ علی سے بڑا بہادر لڑائی دیکھتا تھا۔ ابھی ایک شاید کوئی آ جائے نوجوان اور پڑھنا شروع کر دے، اس کی خوشی کا عالم پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کی داد کا نہیں ہوگا، اسے وہ خوش ہوگا کراچی کے سب سے بڑے شاعر نوفال بھی بیٹھے ہیں، وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ میر انیس کا ایک شعر سناتے ہیں آپ کو، ہزاروں کا مجمع بابا کا
کرے، ایک خوبصورت دوسرے خوبصورت کی تعریف کرے۔ کسی نے کہا علی آپ سے بڑا بہادر میں نے نہیں دیکھا عرب میں، تو کیا کہتا ہے تو؟ مجھ سے کہیں زیادہ بہادر میرا بڑا بھائی محمد تھا۔ اگر علی نہ بتاتے تو پتا بھی نہیں چلتا کہ محمد کتنے بہادر تھے۔ محمد بہادر، علی سے زیادہ بہادر۔ تو علی اس لیے بڑھتے جاتے تھے میدان جنگ میں کہ داد دینے والا محمد تھا۔ اس لیے علی آگے بڑھتے ہیں، داد دینے والا محمد تھا۔ علی اکبر اس لیے کہہ رہے تھے کہ داد دینے والا حسین تھا۔ جملہ نہیں بھولیے گا، جملہ یاد رکھیے گا۔ کون دیکھ رہا ہے لڑائی؟ اب جو لوگ کہتے ہیں اجازت نہیں دی لڑنے کی، اجازت نہیں دی حضرت حسین کے پاس، توجہ ایک جملے کو قیمتی سمجھیے گا۔ 4 بڑی طاقتیں ہیں حسین کے پاس، اگر وہ 4 ایک جگہ جمع ہو گئے تو پورا عرب مل کر بھی لڑنے آئے تو پورا عرب قتل ہو جائے، پورا شام، پورا عجم جو آئے مخالف ہے۔ 4 ایک جگہ آ گئے، کون ہے 4؟ محمد حنفیہ، عبداللہ بن جعفر حضرت زینب کے شوہر اور محمد کے والد، حضرت عباس مسلم ابن عقیل، ان 4 کا شجاعت میں عرب کو کیا پوری روئے زمین پر کوئی نہیں تھا، کوئی جواب، کوئی جواب۔ رومی پہلوان بڑے بڑے تو جن کا کوئی جواب ہی نہیں تھا، روم کے پہلوان معاویہ نے بھیج دیا مقابل میں محمد حنفیہ کے کہ اٹھا کے محمد حنفیہ کو محل کی چھت سے پھینک دو، تو محمد حنفیہ بیٹھ گئے تو اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ۔ ایک بازو ایک نے پکڑا، دوسرے نے بازو پکڑا، ہلا نہیں سکا، تو ہو گئی شجاعت۔ ایک بار کھڑے ہوئے اور دونوں کی گدی پکڑی اور یوں پکڑ کے جیسے بلی کو اٹھا کے اوپر کیا اور سر کترا کے چھوڑ دیا۔ یہ ہے محمد حنفیہ۔ مسلم ابن عقیل، صبح کو لڑائی شروع ہوئی، شام ہو گئی، لشکر پہ لشکر آتے رہے، اور اسحاق ابن اشد اور محمد ابن اشد ابن یاسر لشکر بھیج، لشکر بھیج، لشکر بھیج اور لشکر بھیج۔ کہا ایک لڑ رہا ہے اور صبح سے ہزاروں کے لشکر جا رہے ہیں، اب تک پتا نہیں کیا کوئی کوفے کا بنیا بخار ہے، بنی حسن کا شاہزادہ لگا، بنی حسن کا شاہزادہ لگا۔ عبداللہ ابن جعفر تیار میدان جنگ میں مقابل کو گھوڑے سے اٹھا لیا اور ہاتھ پہ بلند کر دیا اردن کی لڑائی میں۔ یہ حضرت زینب کے شوہر ہیں جن کے بچے اور محمد لڑتے چلے جا رہے تھے اور وہ میرے ساتھ کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، بھاگ گیا دوسری طرف سے نکل کے۔ پتا ہے نا یہ واقعہ آپ کو؟ دونوں بچوں نے عمر سعد کے خیمے پہ حملہ کیا اور محمد نے، عبداللہ بن جعفر تیار کے بیٹوں نے، حضرت زینب کے بیٹوں نے۔ جب وہ سمجھا عباس آ گئے، لوگوں نے کہا عباس نہیں، زینب کے راج دلارے لڑ رہے ہیں۔
کیونکہ میرے خیمے تک شیر کے بچے آ گئے تو خیمے کی دوسری طرف خیمے کی رسیاں کاٹ کر تنابے کاٹ کر بھاگا نکل کے دوسری طرف سے. تو میر انیس نے کہا بھاگا تنابے کاٹ کے کیا ہیلا ساز ہے؟ سچ ہے حرام زادے کی رسی دراز ہے. ایک جملے کے لیے رحمت دے رہا ہوں, ایک جملے کے لیے تاریخ مقابل آیا علی اکبر کے. حسین تنابے خیمہ پکڑے ہوئے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے اور دیر سے دیکھ رہے تھے, اس لیے دیکھ رہے تھے کہ عباس کو اجازت نہیں دی, محمد حنفیہ کو اجازت نہیں دی, مسلم کو اجازت نہیں دی. عباس کو اجازت نہیں, محمد حنفیہ کو اجازت نہیں, عبداللہ ابن جعفر کو اجازت, اور علی اکبر لڑ اور حسین دیکھ رہے. علی اکبر کو معلوم ہے اذن ہے, منع کر کے نہیں بھیجا. کیوں؟ میرے 18 سال والے کو لڑکے دیکھو. کیوں؟ اس کیوں میں سب کچھ ہے. نہ چاہوں تو یہی تقریر ختم کر دوں, اسی جواب میں نہ چاہوں تو تقریر ختم ہو سکتی ہے. کیوں؟ علی کو سب نے لڑتے دیکھا جوانی میں اور بڑھاپے میں, محمد کو لڑتے کسی نے نہیں دیکھا. اس لڑائی میں جبریل بھی کوئی پیغام لے کر نہیں آئے, اس لیے کہ جتنے محبوب حسین تھے ہم شکل نبی کی لڑائی دیکھنے, اس سے زیادہ وہ تھا. چوتھا جملہ دے دوں, اب چوتھا جملہ بھی سن لو. وہ اس لیے دیکھ رہا تھا کہ محمد کی لڑائی تو اس نے بھی نہیں کبھی دیکھا. محبوب کی تصویر کی لڑائی دیکھ رہا تھا. اب ظاہر ہے کہ اگر آگے بڑھو تو گریہ ہو جائے گا, ہے تو محفل, لیکن کیا کروں. حسین جنگ دیکھ رہے تھے تو فتح علی اکبر کی حسین کے چہرے پر تھی. علی اکبر کی فتح حسین کے چہرے پر تھی. اور ام لیلا کھڑی تھی پس پردہ. زینب حسین کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ جو حسین کے چہرے کے آئینے میں نظر آئے گا وہی ہے علی اکبر کی فتح. اور ام لیلا زینب کا چہرہ دے, آئینے میں آئینہ تھا, آئینے میں آئینہ. اور پھر کہا کہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ بات کربلا میں لکھوائی گئی, نہیں سمجھ رہے آپ. آج بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو ماں کی دعا لے کے جاتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے ماں کی دعا رد نہیں ہوگی. اس لیے کہ ام لیلا نے
दुनिया की माओ को दुआ देगी, बेटे के लिए दुआ करना मैंने की थी और मेरी दुआ कबूल हुई। और एक बार मेरे अल्लाह ने कहा, अरे याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, तवज्जो रखिएगा। उम्मे लैला से हुसैन ने कहा, क्या कहा? एक बहुत बड़ा पहलवान मेरे बेटे के मुकाबले आया, तो उम्मे लैला को क्या मांगना चाहिए कि उस पर मेरे बेटे को फतह दे दे। अगर मां ये दुआ करती तो तारीख में लिख जाता कि बाहर से आने वाली बहू ने इस घर की मार्फत नहीं रखी थी। लैला को मालूम था अली अकबर बहादुर है, ये दुआ करने की जरूरत नहीं है। बल्कि दुआ ये की कि तारीख़ नबूवत में जब याकूब फिराक़े यूसुफ न बर्दाश्त कर सके, तो अगर मैं बेटे से कुछ देर के लिए मिलना चाहूं तो मुझ पे कोई इल्जाम नहीं आएगा। इसलिए याकूब भी यूसुफ से मिलना चाहते थे, तो कहा याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले मेरे बेटे को मुझसे मिला। बेटा जब ही आएगा जब फतह पाएगा। इधर लैला ने दुआ की, उधर तारीख कब्ज़ हुआ। कैसे? जैसे अली ने महब को दो टुकड़े किया था, आधा इधर आधा उधर। अली अकबर ने मुड़कर उसकी लाश की तरफ नहीं देखा, घोड़े को पलटाया, इसलिए देख रहे थे देर से हुसैन लड़ाई देख रहे थे। सवाल ये है, लैला की दुआ कबूल, अली अकबर आ रहे हैं, ये कुदरत ने क्यों चाहा? अब पता चलेगा क्यों। इसलिए कि जब आए तो अली अकबर ने फौरन ये कहा, आपने मेरी लड़ाई देखी? आपने मेरी लड़ाई देखी? हुसैन ने कहा देखी। अली अकबर ने कहा कैसा लड़ा? तो जैसे खंदक में अली लड़े थे, खैबर में अली लड़े, उस तरह लड़े। यानी अली अकबर की लड़ाई में और मौला अली की लड़ाई में कोई फर्क नहीं। अब पता चला लैला ने ये क्यों कहा था मेरे बेटे से मिलवा दे, ताकि बेटा वापस आए तो मैं पसे पर्दा अपने दूर के असर की तारीफ हुसैन से सुनूं। मां के दूर की तासीर मरहबा। यह है करबला में बारीकियां। और जाहिर फिर सारे के सारे मसाइल ही मसाइल हैं। अगर अय्याम अदा होते तो मैं सब कुछ पढ़ता चला जाता, लेकिन चूंकि जश्न है, लेकिन इशारे हाजरा ने इस्माइल को लिटा दिया सफा और मरवा के दरमियान और पानी की तलाश में निकली। बच्चा प्यासा जो था, अली अकबर आए प्यासे थे, मां कहने से नहीं निकली। अरे तवज्जो कीजिए ना, लैला का मर्तबा फख्रे हाजरा, रश्के हाजरा, इतना बड़ा मर्तबा कि इमाम ज़माना कहते हैं मेरे माँ बाप फिदा हो जाएं उस साबरा माँ पर जिसने अली अकबर पे सब्र किया। ज़ियारत में क्या मर्तबा बढ़ गया। तवज्जो कीजिएगा। एक है बदा, इल्मे बदा, अल्लाह चाहे तो हो जाए, अल्लाह चाहे तो ना हो, लेकिन ये इख्तियार इमाम के पास भी है। अगर होने वाला है तो इमाम चाहे तो ना हो। अल्लाह ने इब्राहिम से कहा बेटे को कुर्बान करो, खंजर गले पे रख दिया, होने वाला था
اللہ نے تمہیں بھیج دیا، نہیں ہوا. اسی کو کہتے ہیں علم والا. حکم ہو نہ ہو، حکم ہو اور نہ ہو. لیکن میں اس کے الٹ بتا دوں آپ کو، ہونے والا ہو اور امام نہ چاہے تو نہ ہو. پر جناب تقریر خاتمے پر پہنچ رہی اور آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں. اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں مکے کی زمین پر اور ہاجرہ پانی کی تلاش میں. 7 بار دوڑی، واپس آئی تو اسماعیل نے جہاں ایڑیاں رکھ لی تھی چشمہ پھوٹ نکلا. چشمہ پھوٹا تو آبادی ہوئی. پتہ چلا آبادی پانی سے ہوتی ہے. جہاں پانی نہیں تھا وہاں لوگ آباد ہوئے، پانی نکل آیا. آج زمزم جو ہے وہ خاص چیز ہے کعبے کی، لوگ اس کا پانی لاتے ہیں. پانی نکل آیا، ماں کا ارمان نکل گیا، بچے کی پیاس بجھ گئی. توجہ ہے نا. علی اکبر فخر اسماعیل تھے. علی اکبر نے خود کہا تھا حسین سے کہ میری لاش نہ اٹھائیے گا. وصیت کی تھی کہ بوڑھا باپ جوان کی لاش نہیں اٹھاتا. لیکن جب سب گھوڑے سے گرتے تھے تو حسین گھوڑے پہ جاتے تھے، لاش لاتے تھے. لیکن جب علی اکبر کی آواز آئی تو ہر والد لکھتا ہے کہ گھوڑے کو تیز دوڑایا، اتنی تیز دوڑایا کہ بہت جلدی علی اکبر کی لاش پہ پہنچے اور کودے گھوڑے سے. اور ایک بار پہنچتے ہی جلدی سے علی اکبر کو اٹھا لیا. کیوں وہ جنگلی تھی؟ اس لیے کہ علی اکبر فخر اسماعیل تھے. اگر ایڑی لگاتے تو کربلا میں زمزم نکلتا. اس نے لاشا اٹھایا. امام جو ہونے والا ہے چاہے تو روک دے، چاہے تو روک دے، زمزم نہ نکلے. کیوں؟ پانی نکلا تو آبادی ہوئی. سب جملے جایا کرو گے کیا؟ مکے میں پانی نکلا تو آبادی ہوئی. حسین نے بتایا پانی نہ نکلے پھر بھی آبادی ہوئی. اور پھر کربلا آباد ہو گیا، کربلا آباد ہو گیا. اور علی اکبر تاریخ میں لکھا ہے کہ میں کربلا کا وہ جوان ہوں جس کی زندگی کا ہر جز دنیا کے جوانوں کے لیے پیغام ہے. جو احترام، جو عزت علی اکبر نے باپ کی تھی، ہر بیٹے کو سکھانا ہے کہ باپ کا احترام ترقی کا راستہ ہے، تقریر ختم ہو رہی ہے. جب زین العابدین نے دیکھا علی اکبر چلے تو عصا کا سہارا لے کے کہا بھائی مجھ سے بھی مل لو. بھائی بھائی سے لپٹا اور جب دونوں لپٹ گئے گلے سے تو کہا وصیت آپ پوری کریں گے. کہاں؟ کہا تو پھر ایک وصیت میری ہے، ایک وصیت میری ہے. وہ یہ کہ جب مدینے پہنچیے گا سغرا کو میرا سلام کریے گا، سغرا کو میرا سلام کریے گا اور سغرا سے کہہ دیجیے گا وعدہ تو تھا کہ لینے آؤں گا لیکن سغرا بابا نردہ آدم میں گر گئے. بابا کی نصرت میں علی اکبر نے اپنی جان نچھاور کر دی. اس لیے سغرا ہم تجھے لینے نہ آ سکے. اور یہ بھی کہیے گا کہ سغرا نے کہا تھا میرے بغیر شادی نہ کرنا. سغرا سے کہیے گا علی اکبر کی شادی نہیں ہو. آخری جملہ. اور بھائی بیٹا باپ کا غلام ہوتا ہے. بھائی میری قبر بابا کے پیروں کے پاس بنائیے. اور ہو گئی تقریر. جب حسین کی زری کے پاس جائیں تو زری کے 4 کونے ہوتے ہیں لیکن حسین کی زری کے 6 کونے ہیں. اس لیے کہ زری بڑی ہے پیروں کی طرف علی اکبر کی قبر ہے جو کہ حسین کی زری میں ہے. علماء نے لکھا کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو زوار طواف کرتے جاتے اور کہتے حسین علی اکبر کا واسطہ میری دعا قبول.
یہ برکتی محفل قائم رکھیں، ان کی تمام دینی خواہش پوری ہوں، جو ادارے کے اراکین ہیں اور خانے کے اراکین ہیں، تمام مومنین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اکبر کے واسطے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حسین کی ظریف اور روضے میں شہزادے کا ذکر تھا، حسین کی بارگاہ میں ان کے بیٹے کا واسطہ دیتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ محمد اور آل محمد جو اولاد نبی نہیں کرتے، اللہ انہیں اولاد نبی عطا فرما، جو حج وزارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں حج وزارات سے مشرف فرما۔ پروردگار ہمیں جو مر گئے ان کو اعلیٰ علم میں بلند برتری عطا فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، تعبیر فرما، سنت البقیع کو تعمیر فرما، روزوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، ملک میں امن و امان قرار دے، ملک پہ آئی ہوئی بلاؤں کو رد فرما۔ باپ محمد اور آل محمد جتنے بھی فرقے یہاں آباد میں سب میں اتحاد اور یگان لوگ پیدا کر اور محبت پیدا کر باپ محمد اور آل محمد۔ پروردگار جتنے بھی مومنین ہیں کہ کوئی ہم نہ دینا سوا اپنے حسین باپ محمد اور آل محمد، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور یہ ہمارے بھائی ہیں ان کے ماموں کا حال میں انتقال جیسے سفر اور حسین شاہ نصیب ان کے